السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. عزیزان من، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بیٹے مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اور اس وقت زمین نور الہی سے اس طرح روشن و منور ہوگی اور امام کی حکومت مشرق و مغرب تک پھیل جائے گی۔ یہ حدیث ہے شیخ صدوق کی کمال الدین صفحہ 163 میں۔ کچھ سوالات ہیں کہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی حکومت کے حوالے سے جو کہ ہم آپ کے سوالوں کی نظر کرنے جا رہے ہیں، کہ اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہماری بہت ہی محترم خانم شیری زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ جن کے ساتھ ہم اس کچھ سوالات اور کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ جن پہ ہم روشنی ڈالتے ہوئے امام زمانہ کی حکومت کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ السلام علیکم خانم، کیسی ہیں آپ؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عافیت ہے، آپ بتائیے۔ جی الحمدللہ۔ خانم، جس طرح کہا جاتا ہے کہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ دین الہی کی ایک حکومت ہوگی جو کہ تمام ادیان پر غالب ہوگی، اور ان کی حکومت وہ ہوگی جو کہ تمام تر جو دنیا ہے و آخرت کہے کہ تمام تر عالم مومنین کی حکومت قائم ہوگی بعد از ظہور امام زمانہ۔ تو ایک امام زمانہ کے ساتھ جو ایک لنک ہمیں ملتا ہے تاریخ میں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے کہ ان کی حکومت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا اور وہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ تو جو ہے ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہ ان کی ولادت کا کیا ماجرا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ان کی والدہ محترمہ کو یروشلم سے دور رہنے کا کیوں کہا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام کے لیے۔ اور جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن تو کرسمس ڈے کے طور پر بھی اسے منایا جاتا ہے، اور یہ واقعاً ہمارے دین کی اور جامعیت ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان، کیونکہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہ خاصیت ہے مسلمانوں کی، اور یہ دین اسلام کی جمعیت ہے، اور یہ جامعیت ہے، اور ساتھ ساتھ دین کی وسعت ہے کہ ہم صرف سرکار عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں، بلکہ ما سبق انبیاء، جتنے انبیاء ہیں ان سب پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے سوال کیا، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہ ولادت خود ایک معجزانہ ولادت ہے، یہ معمولی ولادت نہیں ہے کہ عام بشری تقاضوں کے اعتبار سے جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو اسے جو ہے والدین دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ جو خود ایک برگزیدہ خاتون، اور ایسی خاتون جنہیں پروردگار عالم نے بابرکت قرار دیا ہے اور الگو قرار دیا ہے، اور ساتھ ساتھ تمام انسانیت کے لیے وہ ایک نمونہ ہے اور رول ماڈل ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جناب مریم سلام اللہ علیہا خود اس مقام اور مرتبے پر فائز ہے کہ آپ عبادت گاہ میں ہیں، اور وہاں پر آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے لیے طعام آتا ہے، اور جب جناب زکریا سوال کرتے ہیں کہ یہ طعام کہاں سے آیا تو آپ بیان فرماتی ہیں کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے اور مجھے اسی کی جانب سے عطا ہوا، اور خدا جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ تو خود کے طعام کا آنا، اور اس موقع پر جب آپ عبادت گاہ میں ہیں اور اس خلوت گاہ میں ہیں، اس مقام پر جانا، اور آپ جانتی ہیں کہ دو مقامات پر ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں
کہ جب آپ اپنے مقام سے دور گئی ہیں، یعنی جب آپ کی والدہ نے نذر کی تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ جب میرے یہاں بیٹا ہوگا تو میں اسے وقف کروں گی اور نذر کروں گی، اور بیٹے کی بجائے آپ کے ولادت ہوئی ایک بیٹی کی، جنہیں مریم سلام اللہ علیہا کہا گیا۔ اور پھر جب آپ بنی اسرائیل کے علماء کے پاس گئیں تو اور بیان کیا کہ ایسا ایسا ایسی صورتحال ہے، تو اس موقع پر ہم سب جانتے ہیں کہ جناب مریم پھر اس مقام اور مرتبے پر پہنچی کہ آپ کو ایک خلوت گاہ اور عبادت گاہ میں گئی، اور وہاں کے لیے آپ کو وقف کر دیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس مقام پر پہنچی ہیں، وہاں آپ کے لیے طعام کا آنا خود یہ آپ کے مقام اور مرتبے کی ایک دلیل ہے۔ اور ساتھ میں یہ تو وہ موقع ہے کہ جب آپ بیت المقدس کے پاس گئی ہیں عبادت کے لیے، اور ایک خاص جگہ جہاں کوئی حائل نہ ہو عبادت پروردگار عالم میں، وہاں جناب مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ لیکن پھر وہ موقع آیا کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے، اور ملک نے آ کر جو ہے آپ کو بشارت دی کہ اے مریم سلام اللہ علیہا، اللہ نے آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی ہے۔ تو اس موقع پر ہم سب جانتے ہیں کیا ہوا، جناب مریم کے ہاں جب ولادت ہونے والی ہے تو آپ نے اس مقام کو چھوڑا، اور وہ مقام جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اسے بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر آپ گئی، یعنی آپ بیت المقدس سے دور ہوئی۔ اور جو آپ کا سوال ہے کیوں آپ اس مقام سے دور گئی ہیں، تو قرآن جو ہمیں بیان کرتا ہے جب آپ دور گئی ہیں، ایک تو ریزن یہ کہ خود جو چھٹے امام امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جناب مریم کا اس موقع پر اس بیت المقدس سے دور جانا، اور پھر یہ کہنا کہ پروردگار کاش میں مر گئی ہوتی اور دنیا مجھے فراموش کر دیتی، تو یہ ایک پاک اور پاکیزہ خاتون کے لیے بہت سخت ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک بیٹے کی ولادت ہوگی تو اس موقع پر ہم جانتے ہیں کہ ایک خاتون کے لیے یہ بات کہنا کتنا سخت ہے کہ جب اس پر تہمت لگائی جائے۔ اور آپ قرآن مجید میں اگر سورہ مریم کو دیکھیں تو سورہ مریم میں واضح طور سے آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب جناب مریم سلام اللہ علیہا واپس گئی تھی اور آپ کے ہاتھ میں ایک نومولود تھا، تو بجائے یہ کہ کوئی آپ سے یہ پوچھتا کہ یہ ماجرا کیا ہے، لوگوں نے سوال تو کیا، لیکن کیسا سوال کیا؟ تنزیہ سوال کیے کہ تمہارے باپ اور ماں ایسے نہیں تھے، تو اے مریم یہ تم نے کیا کیا؟ چھٹے امام یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا لوگوں سے دور جانا، اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ آپ کے لیے بڑا سخت تھا اپنے اس مقام کو برقرار رکھنا، کہ جو لوگ آپ کے جواب میں وہ تہمت آپ پر لگائیں گے، اتنا زیادہ سخت تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب مریم بہت دور اس لیے وہاں سے چلی گئی، ایک تو یہ ان کے لیے سخت ہے، اور دوسرا ریزن یہ کہ ان کی قوم میں کوئی بھی عاقل اور ایسا شخص نہیں ہے جو جناب مریم کی بات کو سمجھ سکے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس بات کا کتنا زیادہ دین اسلام ہمیں اس چیز کو سکھاتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھے تو وہاں کتنا ضروری ہے کہ خود سے خود ساختہ طور سے اپنے ریزنز پیش کرنے کے بجائے پہلے سوال کیا جائے، پہلے سوء ظن نہ رکھا جائے، حسن ظن رکھا جائے، اور کسی پر تہمت لگانے سے پہلے خود سوال کیا جائے کہ کیا معاملہ ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ تو ایک تو ریزن یہ کہ آپ اس مقام سے بہت دور چلی گئیں، کیونکہ آپ جانتی تھی اس قوم کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو میری بات کو سنے یا میری بات کو سمجھ سکے۔ ایک تو ریزن یہ، اور دوسرا ریزن ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہمیں روایات بھی بیان کرتی ہیں کہ یہ جناب مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس سے باہر تشریف لائی ہیں، تو یہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ یہ جناب مریم سلام اللہ علیہا تو چلی گئی، لیکن جناب فاطمہ
بنت جناب موقع پر جو آپ نے دعا کی ہے پروردگار عالم سے، تو خدا نے ندا دی کہ اے فاطمہ بنت اسد، آپ اس گھر میں تشریف لے آئیے جو کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اور جب آپ اس مقام پر آئیں تو اس موقع پر ہم سب جانتے ہیں، وہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ 3 دن تک شہزادی خانہ خدا میں رہیں، تو یہ جناب امیر المومنین کی فضیلت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب مریم اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا مقام اور ہے، کیونکہ جناب مریم سلام اللہ علیہا وہ مقام اور مرتبہ رکھتی ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں آیت ملے گی جس پر خدا کہتا ہے کہ بے شک ہم نے چن لیا ہے مریم سلام اللہ علیہا کو اور پاکیزہ قرار دیا ہے اور اسوہ اور الگو قرار دیا ہے عالمین کے لیے۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے رسالت مآب، جیسے جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، تو کیا فاطمہ زہرا بھی اسی طرح اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے؟ تو جناب رسول اللہ نے فرمایا وہ مریم تھی تو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، اما ابنتی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، لیکن میری بیٹی فاطمہ زہرا اولین اور آخرین میں ہر عورت کی سردار ہے، یعنی کوئی بھی سرداری خاتون جنت کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ یہاں تو مجھے ہمیں مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آ گیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھوں کہ ضرور مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ، دونوں کے اشتراک سے سجدہ ادا ہوا، حیدر اگر نماز تو نیت ہے فاطمہ۔ یعنی جناب سیدہ کی واقعی فضیلت بہت بلند ہے کہ جو عالمین کی سردار ہیں، عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اور جناب مریم جس طرح بہت آپ نے کہا کہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ جی، میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتی تھی، ایک تو ان کے دور آنے کا ریزن یہ، اور دوسرا ریزن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فضیلت جناب امیر المؤمنین کو اللہ نے عطا کی کہ آپ کی والدہ گرامی سے کہا، اور وہ دروازہ کہ جو خاص دروازہ ہے، خانہ خدا کا دروازہ ہے، وہاں سے نہیں بلایا، بلکہ کعبے میں دیوار شق ہوئی ہے اور ایک الگ دروازہ جناب امیر المؤمنین کے لیے بنا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کے مقابلے میں جناب امیر المؤمنین کی ذات وہ ہے جو افضلیت رکھتی ہے۔ اسی لیے جہاں سے آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ جناب علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ بہت خاص ہے اور لطیف نکتہ ہے، اور یہاں اخلاقی پہلو بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہم صرف اس واقعے پر غور کر لیں کہ ایسی پاک اور پاکیزہ اور اتنی مرتبے والی بیوی پر کوئی تہمت اور الزام لگائے تو اس کے لیے سہنا کتنا سخت ہوتا ہے، تو ہماری عام روٹین میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جتنے اخلاقی پہلو ہیں ہم خاص طور پر اس پر نظر رکھیں، اس لیے کہ کوئی افضل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اخلاق کے مرتبے پر اعلیٰ ترین اس مرتبے پر فائز نہ ہو۔ اس لیے کہ صرف نماز روزہ نہیں، پروردگار عالم جو معاشرے میں لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے روابط کیسے ہیں، خدا کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہے جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہے، اور ہم جانتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد کوئی اور نہیں، انسانیت کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر لے جانا، لہٰذا اخلاقی اعتبار سے تو یہ جتنی صفات ہیں، خیانت ہے، جھوٹ ہے، اور خاص طور پر میں یہاں تہمت کی بات کروں گی، آپ جا کر روایات میں ذرا دیکھیے تو کہ پروردگار عالم کتنا سخت اس کے لیے عذاب کا وعدہ کرتا ہے جو بلا سوچے سمجھے کسی کو دیکھے اور ویسے ہی الزام تراشی کرے۔ امیر المومنین کی یہاں پر حدیث ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی غلط سمت میں ہے، مفہوماً عرض کرتی ہوں غلط جگہ پر ہے، تو پہلے 100 طریقے کے اچھے گمان لے کر آؤ، نہیں یہ ریزن نہیں ہوا ہوگا، کچھ اور ریزن ہوگا، نہیں پھر اس کے بعد پھر توضیحات اپنے آپ کو پیش کرو۔ تو یہ اتنا سخت ہے تہمت اور سوء ظن رکھنا کسی سے کہ
خدا اسے اس فعل قبیح کو پسند نہیں فرماتا، اور ساتھ میں ہماری جو زندگی کے معاملات ہیں، ہماری فیملی لائف اگر ڈسٹرب ہوتی ہے تو ایک خاص پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی سے اس فیلڈ کو نکالیں اور اس کی بجائے اگر مثبت، کیونکہ ان کا شکوہ جناب مریم کا یہ تھا جناب امام جعفر صادق کی حدیث کی روشنی میں، کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس موقع پر وہاں سے دور جا رہی ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اپنی قوم میں کوئی ایسا رشید شخص نظر نہیں آتا جو میری ہوں، بات کو سمجھ سکے اور پھر اپنی قوم کو کنونس کر سکے۔ صحیح۔ جی جی بہت شکریہ۔ اب جناب مریم جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس وقت یہودیوں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے تہمات لگائی ہیں جناب مریم علیہ السلام پر، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، گود مادر میں تھے، تو ایک پروفٹ کی حیثیت سے تو تھے، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے گواہی دی ہے جناب مریم کی عصمت و طہارت پر، تو ہمیں یہ بتائیے کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو گویائی عطا کر دی، اور کیونکہ اور بھی انبیاء گزرے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ کیوں یہ خاص فضیلت ان کے ساتھ ہی کیوں کہ انہوں نے اپنی مادر گرامی کے لیے گواہی دی؟ کیا وجوہات پیش آئیں کہ انہوں نے اس طرح سے ایک نبی جو گود مادر میں انہیں گواہی دینی پڑی؟ جی، بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور اگر ہم قرآن مجید میں ہی اسے مطالعہ کریں اور غور و فکر کریں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو آغوش مادر میں جو کلمات کہے ہیں ہوں، وہ واقعا صرف اس دور کے لیے نہیں بلکہ آج تک ہم سب کے لیے پیغام ہے، اور آج جتنے لوگ افراد اور تفریق کا شکار ہیں، ہر ایک کو جناب عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، اور جی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید صرف جب واقعات پیش آئے صرف اس تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر زمانے میں اور قیامت تک ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، اور ویسے ہی تر و تازہ ہے، جیسے ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہوں ہمارے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے اور قیامت تک تمام انسانیت کو پیغام پہنچانے کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جوابات۔ اور دوسرا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ گہوارے میں یا آغوش مادر میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا آپ سے تکلم کرنا اور آپ کو جواب دینا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ انبیاء، پروردگار عالم جسے انبیاء کے لحاظ سے چنتا ہے اور مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے، تو اس میں یہ شرط نہیں ہے جیسے تقلید کے لیے شرط ہے عاقل ہو اور بالغ ہو، یہ شرط نہیں ہے انبیاء کی۔ انبیاء چاہے گہوارے میں ہیں یا آغوش مادر میں ہیں تب بھی نبی ہیں۔ بالکل۔ اور ساتھ ساتھ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو جوابات ہیں وہ بہت غور طلب ہیں، کہ جب جناب مریم کی آغوش میں ایک ننھا سا بچہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی ہے اور آپ جا رہی ہیں اور خدا نے وحی کی کہ آپ نے کچھ کہنا نہیں ہے بلکہ جو آپ پر سوال کرے اور طنز اور طعنہ آپ کو دے تو آپ اس بچے کی جانب اشارہ کیجئے گا۔ اور جب جناب مریم اپنی قوم کی جانب گئی ہیں اور لوگوں نے بجائے اس کے کہ کوئی پوچھتا پازیٹیو سوال کرتا، سب نے آپ کو یعنی تہمت آپ پر لگانی شروع کی، تو اس موقع پر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اور آپ نے جو پہلا جملہ کہا وہ ہم جانتے ہیں، یعنی دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا جملہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ کیا ہے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی بندہ کہہ کر آپ نے تمام انسانیت کو یہ سمجھا دیا کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بندے اور سے یہ بندگی ہی انسان کو اس مقام اور اوج تک لے جاتا ہے کہ بندگی سے بڑھ کر شاید کوئی اور انسان کے لیے فضیلت نہیں ہے، جو جناب امیر المومنین علیہ السلام کا بھی جملہ ہے نا، آپ کی جو چھوٹی سی مناجات ہے لیکن معنی سے پر ہے، جو آپ خدا سے مناجات کرتے ہیں، پروردگار
میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یعنی صحیح اس بندگی پر ناز کرنا یہ سب سے اہم ترین چیز ہے، اور دنیا میں جو جتنا بندہ اللہ کا بنتا جائے گا، خدا اسے اتنا ہی مقام اور مرتبہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ بے شک لہٰذا آپ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی آنے والے تمام لوگوں تک یہ بات قیامت تک کے لیے پہنچا دی گئی کہ ابن اللہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے کتاب عطا کی ہے، اور مجھے بابرکت قرار دیا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک تو یہ کہ خود جناب عیسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ جناب عیسیٰ کے مقام اور مرتبے کو، بلکہ آپ کے ان کلمات کے ذریعے سے جناب مریم کی عصمت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ کسی کو نبی اس وقت تک بنا ہی نہیں سکتا جب تک اس کی ولادت پاک و پاکیزہ نہ ہو۔ یعنی صحیح خود یہ آپ کی ماں اور مادر گرامی کی عصمت پر اور ان کے پاکیزہ ہونے پر سب سے بڑی دلیل جناب عیسیٰ کے ذریعے سے خداوند عالم نے پہنچ پائی تمام لوگ۔ جی صحیح کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ گواہی جون سی ہے اپنی ماں کی طہارت اور عصمت پر جو ہے دلیل ہے کہ جناب مریم علیہ السلام جو ہیں خداوند متعال کی ایک خاصان خدا میں سے ہیں، برگزیدہ ہیں پروردگار عالم کی۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تو رتبہ اتنا بلند ہمیں نظر آتا ہے، جس طرح سے جناب مریم کے اولاد جناب عیسیٰ ہیں، ان کی حکومت ابھی قائم ہونی ہے اور ان کی حکومت قائم ہونی ہے زیر سایہ امام زمانہ کی حکومت میں، تو جو کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے فرزند مبارک ہیں۔ تو ہم تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ جناب امام زمانہ علیہ السلام کی جو حکومت ہوگی اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ سے دنیا میں آئیں گے، تو ان کی حکومت کی کیا خوبصورتی ہوگی اور کس طرح کی یہ حکومت ہوگی کہ جو تمام ادیان پر اور تمام حکومتوں پر غالب آ جائے گی۔ بے شک بڑا پیارا آپ کا سوال ہے، اور ہم اسے یقیناً ربط دیں گے اپنے زمانے کے امام سے جو حجت اللہ ہیں، بقیت اللہ ہیں، کہ ہماری ایک سانس اگر ہے تو وہ فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بدولت ہے کہ ساری روتی تڑپتی اور گڑ گڑاتی دنیا کا جو آنسر ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام کی ذات ہے۔ آج دنیا، آج بلکتی ہوئی دنیا، آج اسٹریس کا شکار دنیا، اور آج عقائد پر انسان کے وار ہے، اور خیر میں یہاں آپ سے تھوڑا سا یہ بھی عرض کرنا چاہوں گی کہ یہ جو دلیل ہمارے پاس ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، بالکل عبد خدا ہیں۔ تو جو مباہلے کے دوران جب آپ جا رہے تھے اور اس موقع پر اللہ نے آپ کو وحی بھی کی تھی، اور مناظرہ تھا اور مباہلہ تھا عیسائیوں سے، نجران کے عیسائی، تو اس موقع پر جب یہ کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں، تو اس موقع پر جو دلیل پروردگار عالم نے وحی کی تھی وہ کیا تھی کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے ان کے عقیدے کے مطابق، تو آج اگر ہم آنسر دینا بھی چاہیں تو یہ قرآنی جو ہمارے پاس آیت ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے میں سمجھتی ہوں، اور جو خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی بھی کی کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو کیونکہ ان کے والد نہیں تھے تو پروردگار عالم نے حضرت آدم اور حوا کو بھی بغیر والدین کے خلق کیا، تو وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ حضرت پروردگار عالم کے بیٹے ہوتے، اور ملائکہ بھی کہ کوئی باپ نہیں ہے ماں نہیں ہے۔ تو یہ جو دلیل ہے یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعا اگر آج ہم دیکھیں
اور یہ تمام قرآنی آیات کو پڑھیں اور ایک کے بعد ایک آیت کو لنک کریں، تو واقعا ہمارے عقیدے بہت واضح ہیں اور صاف ہیں۔ اور جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو جواب ہے آغوش مادر میں، یہ جو میں نے آغاز میں آپ سے عرض کیا، یہ صرف اس زمانے تک محدود نہیں ہے بات، کہ آج ہم عقیدوں کی درستگی کے لیے اگر چاہیں تو ان کو سمجھنا اور سیرت کو پڑھنا اور آیات کا مطالعہ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت ہوگی اور کس انداز سے جناب عیسیٰ واپس آئیں گے، اور ہمیں روایات میں شیعہ سنی دونوں روایات میں یہ ملتا ہے کہ اور متواتر حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جو کہ آپ نے بھی پروگرام کے آغاز میں پیش کی، کہ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، اور خداوند عالم انشاءاللہ ہم سب کو وہ وقت دیکھنا نصیب فرمائے کہ جلد سے جلد آپ کا ظہور ہو، اور ہم آپ کے رکاب میں ہوں اور آپ کے آوان و انصار میں ہمارا شمار ہو، تو اس موقع پر حضرت عیسیٰ بھی پلٹائے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے؟ اور ہمیں قرآن میں یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آغوش مادر میں کلام کیا تھا تو یہ بھی کہا تھا کہ مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا، مجھ پر سلام جس دن میں ہوں گا، اور مجھ پر سلام جس دن میں دوبارہ پلٹایا جاؤں گا اور دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ تو یہ سلامتی ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ سلامتی صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ تمام ان کی سیرت پر چلنے والے ان سب پر سلامتی ہے۔ اصل میں ان سب کے مکتب پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کے لیے سلامتی ہے اصلاً۔ اور ہم اگر یہ دیکھیں کہ امام کی زیارت کا بھی جملہ ہے کہ اس امام پر سلام ہو کہ جو مسیح کے بھی امام ہیں۔ یہ بالکل معمولی مرتبہ نہیں ہے امام کا، کہ وہ مسیح جو کسی جو اللہ نے آپ کو معجزات عطا کیے، اگر آپ کسی بیمار پر ہاتھ پھیریں تو اسے شفا مل جائے، اور نابینا کو آپ بینا کر دیں، اور مبروز کو آپ ٹھیک کر دیں اور شفا دے دیں، اور اسی طرح اگر مردے پر اپنا ہاتھ رکھیں تو وہ اذن الہی سے زندہ ہو جائے۔ تو یہ جو تمام معجزات اللہ نے آپ کی ذات میں رکھے ہیں، یہ تمام معجزات، کیونکہ امام زمان علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے کہ واحد امام زمان کو تمام انبیاء کے معجزات عطا کیے گئے۔ یہ معمولی فضیلت نہیں ہے فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اور پھر وہ روایتوں سے ملتی ہے کہ جب امام زمان ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ، اور آپ اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں اور فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آگے ہیں، اور وہ ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ۔ تو اکثریت کیونکہ مسیحیوں کی ہے، تو اس موقع پر ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب مسیح یہ دیکھیں گے کہ ان کے جو رہبر ہیں اور ان کے جو لیڈر ہیں اور ان کے جو قائد ہیں، وہ کہاں امام زمان علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر وہ شوق ہوں گے کہ ہم جسے اپنا لیڈر مانتے ہیں، وہ جس کے آگے جس کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے وہ کوئی اور شخصیت نہیں، وہ امام زمان علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو یہ دیکھ کر بہت بڑی تعداد وہ ہوگی جو مذہب حقہ میں داخل ہوگی۔ تو آپ فضیلت کو سمجھنا اور آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا اس اعتبار سے بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ کیونکہ یہ وہ نبی ہے کہ جو مسیح عیسیٰ مسیح کے امام زمانہ علیہ السلام ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی قابل فخر بات ہے کہ ہم سب اس امام علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کہ واقعاً جس کے بعد تمام زمین عدل و انصاف سے ایسے بھر جائے گی جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اور خداوند عالم کا وعدہ قرآن مجید میں کہ ہم اپنے نور کو کامل کر کے رہیں گے، یعنی وہ وقت آئے گا جب ظہور امام زمان ہوگا، اور پروردگار عالم کہتا ہے کہ چاہے تم اپنی پھوپھوں سے یہ چراغ بجھانا چاہو تو ہرگز تم یہ نہیں بجھا سکتے۔ اور یہ خدا نے جو تشبیہ دی ہے نا، یہ واقعاً مفسرین یہاں پر فرماتے ہیں یہ معمولی تشبیہ نہیں ہے،
یعنی دنیا کے جتنے بڑے بڑے ہتھیار ہیں، جتنے اسلحہ ہیں، پروردگار عالم نے اپنی حجت کی طاقت کے مقابلے پر اسے پھونک قرار دیا ہے. یہ پھونکوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے. خداوند عالم وہ ہے جو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے مشرکین کو، کافرین کو برا لگے تو لگے. لہٰذا امام زمان علیہ السلام کی ذات، آج جب ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر گفتگو کریں تو سب سے بڑا جو پیغام مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ امام زمان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، یعنی وہ نبی جو اپنی قوم میں برگزیدہ ہیں اور اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، جنہیں اللہ نے کتاب عطا کی ہے، جن کے پاس شریعت ہے، وہ نبی بھی اقتدائے امام زمان علیہ السلام میں نماز پڑھنے والے ہیں. تو انشاءاللہ، اور یہاں تک ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ پھر وہ جب حکومت امام زمان قائم ہونے والی ہے تو اس موقع پر آپ کے ناصرین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوگا. یعنی آپ تصور کیجئے کہ جو ایک اولو العزم پیغمبر ہے وہ بھی ناصر بن رہا ہے زمانے کی حجت کا. تو یہ بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم اور آپ مل کر زمانے کے امام کے لیے ناصر بننا چاہیں اور آپ کے آوان اور انصار میں آنا چاہیں اور اس کے لیے اپنی زندگی کو ہم ڈیڈیکیٹ کریں اور وقف کریں، تو بہت فضیلت کی بات ہے. اور خداوند عالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ زمانے کی حجت کے لیے ہم سب زمینہ فراہم کر سکیں انشاءاللہ. بہت شکریہ